بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 22۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء علیہ بإحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمت فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لیس البر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر، آیت نمبر 177 کے اندر 177 آیت آج ہم ترجمے کے ساتھ تلاوت کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنے چہروں کو، اپنے منہوں کو، اپنے رخوں کو پھیر لو قبل المشرق والمغربی، مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، بلکہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ تم ایمان لاؤ، کہ کوئی بھی شخص ایمان لائے اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر، یعنی کہ آخرت کا دن قیامت کا دن، والملائکاتی اور فرشتوں کے اوپر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور سب نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، تو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے وہ اللہ کی محبت سے وہ دے، کس کو دے؟ ذوی القربیٰ، اللہ کی یعنی کہ محبت میں وہ آگے رشتہ داروں کو دے، والیتامى اور یتیموں کو دے، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، یعنی مانگنے والوں کو یا فقیروں کو، ہم ہر طرح سے اس کو لے سکتے ہیں، سائل مانگنے والے کو یا فقیر کو کہتے ہیں، اور مانگنے والوں کو دے، وفی الرقاب، رقاب جس کے گلے میں غلامی کا طوق ہوتا ہے، یعنی غلام، اور غلام آزاد کرنے میں بھی وہ مال دے، یعنی خرچ کرے اپنے مال کو کسی غلام کو آزاد کرانے میں، وأقام الصلاۃ اور اپنی صحیح سی نماز ادا کرے، اپنی نماز قائم کرے، وآتى الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے والموفون بعہدہم، اور جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، اذا عاہدوا جب وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں، والصابرین اور جو صبر کرنے والے کن حالتوں میں؟ فی البأساء مصیبت کے وقت، والضراء اور سختی کے وقت، وحین الباس اور جہاد کے وقت، جو جہاد کے وقت، سختی کے وقت، مصیبت کے وقت جو صبر کرنے والے لوگ ہیں، اولئک الذین صدقوا، تو اللہ یہ ساری نشانیاں بتا کر، یہ ساری اچھی اچھی باتیں بتا کر کہتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو راست باز ہیں، وہ اولئک ہم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، قصاص فی القتلی، جو ناحق مارے جائیں، جو قتل ہو جائیں، جو قتل کر دیے جائیں، جو مار دیے جائیں، تو اللہ کہتا ہے تمہارے پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ قصاص آگے چل کر اس کی تشریح کریں گے کہ قصاص کیا ہوتا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی اور عورت کے بدلے عورت، فمن اوفی، تو اللہ فرماتا ہے پس جو کوئی معاف کر دے، لاہ من اخیہ،
ہے اپنے مقتول کے وارث کا جو بھائی ہے اس کی طرف سے شیئن تو کچھ چیز اس کو دی جائے، فتیبہ بالمعروف ہی، وہ جو مقتول کے وارث ہیں ان کو خون بہا کے حوالے سے اگر وہ کوئی طلب کر لیں، کچھ مانگ لے تو عمدہ طریقے سے ان کو وہ ادا کیا جائے اور اس بات کو فالو کیا جائے۔ وہ اداؤن علیہ بے احسان، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو خون بہا دستور ہے نا، اس کے مطابق قاتل کو چاہیے کہ وہ اسے اچھی طرح سے ادا کرے، اداؤن علیہ بے احسان، اچھی طرح سے وہ اس کو ادا کرے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمت، اور یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی، پس جو کہ زیادتی کرے، پھر اللہ کہتے ہیں اس کے بعد بھی جب یہ اللہ تعالیٰ حکم دے دیا ہے تو اس کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں جس نے زیادتی کی بعد ذالک، اس کے بعد بھی تو فلاح عذاب العلیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیاتن، اللہ کہتے ہیں اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یا اولی الباب، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیز کرنے لگو۔ کتب علیکم، تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اذا حضرا، کہ جب قریب آئے، احدکم، تمہارے میں سے کسی ایک کے پاس، موت، کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آئے، یعنی کہ قریب موت کے وہ قریب آ جائے یا موت اس کے قریب آ جائے، تو تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے کہ ان کے اگر کوئی ترکہ جو مرنے والا پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں، تو جو کوئی خیرہ کوئی مال وغیرہ وہ ترکہ کرے، کچھ چھوڑے، تو نیل وصیت للوالدین والاقربین بالمعروف، تو وہ وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، انصاف کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، تو وہ عمدگی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، حقاً علی المتقین، تو ایسا کرنا پرہیزگاروں پر ضروری ہے۔ فمم بدلہ، اللہ فرماتا ہے پھر جو کوئی بدل ڈالے اس بات کو، بدلہ، اس کو بدل ڈالے، اس کو یعنی وصیت کی بات چل رہی ہے، تو اللہ کہتا ہے پھر جو کوئی اس وصیت کو بدل ڈالے، بعد ما سامیاہو، کے سن لینے کے بعد بھی، کہ اس نے سن بھی لیا اور اس کے بعد بھی اس نے اس کو بدل دیا، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبْدِلُونَهُ، تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا اسْمُهُ، تو اس کا گناہ ان لوگوں کے اوپر ہے، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے يُبْدِلُونَهُ، اس کو بدل ڈالا، جو اس کو بدلنے والے ہیں تو اس کا گناہ ان کے اوپر ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص، تو اللہ فرماتے ہیں فمن خاف، اور جسے اس بات کا ڈر ہو، من موص، وصیت کرنے والے سے، تو جسے وصیت کرنے والے سے اس بات کا اندیشہ ہو، ڈر ہو، جنافن، کہ وہ کوئی کسی ایک کی طرفداری کر لیں گے، او اسمن فاصلح، یا کوئی گناہ کر بیٹھیں گے، تو فاصلح بینہم، تو پھر پس وہ ان کے درمیان میں صلح کرا دے، فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کسی قسم کا کچھ بھی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام، آج یہ جو رکوع ہے، رکوع نمبر 22، یاد رکھیے گا، اس کے اندر دو اہم باتیں جن کا ہمیں اپنی زندگی میں، معاشرے میں، آپ دائیں بائیں دیکھیں اکثر یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ نمبر ایک، قتل کے حوالے سے جو بات ہے اور اس کے ساتھ قصاص جڑا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت امپورٹنٹ یہاں پر موضوع اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد ایک وصیت کا جو پہلو ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اپنی پراپرٹی، جائیداد، ورثے میں جو کچھ بھی چھوڑ کر جاتا ہے، جس کی تقسیم کا طریقہ اور اس کو کس طرح سے بعد میں لوگ استعمال میں لے کر کے آئیں، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، سمجھنے والی ہیں اور ریلیٹڈ ہیں ہماری زندگیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ رکوع نمبر 22 کی آیت نمبر 177 میں خاص طور پر
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ صرف ظاہری اعمال کے بارے میں ہی نہیں بلکہ باطنی اعمال کے بارے میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو باطنی اعمال ہوتے ہیں نا یہی حقیقی اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا لیس البر کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ بس تم اپنے منہ ادھر قبلے کی طرف مطلب کر لو، جدھر قبلہ رخ ہو کر تم نے نماز پڑھنی ہے تو بس یہ تم نے بہت بڑا نیکی کا کام کر لیا ہے کہ مشرقی کی طرف منہ کر لیا یا مغرب کی طرف منہ پھیر لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیب کی جو باتیں ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی لیکن ان کے اوپر ایمان لانا بہت ضروری ہے، تو یہ بھی نیکی ہے۔ اس کے علاوہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد کی ادائیگیاں ہیں ان کو بھی بجا لانا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اسلام کی تو ساری تعلیم ان 4 عنوانوں کے تحت درج کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 عقائد۔ عقائد آپ دیکھیں سب سے پہلے اسلام کا جو بنیادی اصول ہے وہ ہے ہی عقائد کے اوپر مبنی، جس میں پہلے نمبر کے اوپر عقیدہ توحید، پھر عقیدہ رسالت، پھر اس کے بعد جتنے بھی اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، الہامی کتابوں کے اوپر ایمان لانا، آخرت کے اوپر ایمان لانا، ان میں سے اگر کوئی بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ پھر عقائد کے بعد دوسرا جو بات آ جاتی ہے وہ معاملات ہوتے ہیں، اسلام کے یہ بھی بنیادی اصولوں میں سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تیسری بات عبادات آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، عبادات کا جو تعلق ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان جو ایک ریلیشن ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ نمبر 4 اخلاقیات سے متعلق جو باتیں آ جاتی ہیں، تو یہ چار باتیں اسلام کے اندر بہت بنیادی ہیں اور انہی کے اوپر ہماری تمام زندگی، آپ غور کیجئے کہ تمام ہماری زندگی کے جتنے معاملات ہیں، جتنے ہمارے سلسلے ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی آیت کا یہ جو حصہ ہے آت المال علی حبہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا جو مال ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اور جب خرچ کرنا ہے وہ دینا کس کس کو ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، کہ اول خویشاں بعد درویشاں، کہ پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں گے اور پھر کسی اور کو۔ تو اس میں جو اگر دیکھا جائے تو معاملات کا بیان ہے، اور جب آگے اسی آیت میں چلتے ہیں تو اقام الصلاۃ و آتی الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس میں اسلامی نظام کے 2 اہم رکن بیان ہوئے ہیں، ارکان اسلام جو 5 ہیں، تو 5 میں سے 2 اس میں اہم جو رکن ہے، ایک نماز اور ایک زکوٰۃ، وہ اس کا یہاں پر بیان ہوا ہے جس کا تعلق عبادات سے متعلق ہے۔ اور عبادات کے اندر آپ دیکھیں صرف اللہ اور بندے کا آپس میں ریلیشن ہوتا ہے، اور پھر متقی یعنی پرہیزگار لوگوں کی یہ نشانی بیان کی گئی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، اور جب کوئی ان کو تکلیف آتی ہے، کوئی رب کی طرف سے ان کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو وہ ان تمام معاملات میں صبر کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے پرہیزگار بندے، یہ صرف جو میرے متقین ہیں، جو میرے پرہیزگار بندے ہیں نا وہی ایسا کرتے ہیں، وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ آیت نمبر 178 یعنی 178 یہ تو بہت ہی اہم ہے۔ واجب الاحترام ظہور اسلام سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں عربوں میں کیا ہوتا تھا، ذرا غور کریں، اگر کوئی طاقتور قبیلے کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تھا تو وہ لوگ صرف قاتل کو ہی نہیں قتل کرتے تھے بلکہ قاتل کے قبیلے کے جتنے بھی اور لوگ ہوتے تھے 10 20 آدمیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور ایسا کرنا وہ اپنا حق سمجھتے تھے۔ اور اگر کوئی عورت قتل کر دیتی نا تو مرد کو قتل کر دیا جاتا اٹھا کے، اور پھر جب مرد کو قتل کر دیا جاتا، دیکھیں ایک مرد پورے گھر کا سربراہ ہوتا ہے، پورے گھر کا سسٹم اس کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے، روزی روٹی جو نان نفقہ اس کے ذمے، یہ کفالت اپنے بیوی بچوں کی، اپنے خاندان کی، تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا تھا۔ اور یوں یہ غیر اسلامی اور ظالمانہ یہ جو دستور تھے یہ صدیوں سے چلے آ رہے تھے، لیکن قرآن کریم نے اس ظالمانہ دستور کو نہ صرف ختم کیا بلکہ حکم دیا کہ جو مقتول ہے نا، مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے، اور قاتل جس نے قتل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو مقتول کا قاتل ہے نا، صرف جو مقتول کا قاتل صرف اسی سے قصاص لیا جائے گا،
ٹھیک ہے نا، قصاص ہوتا ہے خون کا بدلہ خون، قتل کے بدلے قتل۔ اب جو مقتول کو جس نے مارا بھی نہیں ہے اور ناحق اٹھ کر ان لوگوں کو مار دیا جائے تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مقتول کا جو قاتل ہے بس قصاص میں اسی کو قتل کیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام۔ تو یہی اللہ نے کہا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور یہ سارا اللہ تعالیٰ نے عورت کے بدلے عورت، اس طرح سے اللہ نے فرمایا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو۔ اور یہ رواج صرف عرب میں ہی نہیں تھا بلکہ یہ جتنی یورپین کنٹریز تھی، جتنی بھی آپ افریقہ، آسٹریلیا، جتنے بھی یورپ کے ممالک تھے ان میں بھی یہ تھا۔ یہ فخر صرف اسلام کو ہی حاصل ہے کہ مساوات یعنی برابری کا قانون پیش کیا، اور قانون ہی نہیں پیش کیا تھا بلکہ اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مقتول کے وارث یعنی کہ جن کا قتل ہو گیا ہے نا کوئی، تو اگر اس کے جو وارث ہیں وہ قاتل سے صلح کرنا چاہیں تو وہ خون بہا لے کر صلح کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے مقتول کے بدلے میں اگر وہ کوئی پیسہ مانگ لیں، کوئی جائیداد میں سے تمہاری میں سے کوئی حصہ مانگ لیں، کچھ بھی وہ مانگ لیں تو وہ دے کر تم لوگ آپس میں صلح کر لو۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مقتول کے وارثوں کو نصیحت کی کہ جس بھائی کے اوپر تم نے اتنا احسان کیا ہے کہ اس کو معاف کر دیا ہے، تم نے اس قتل کو معاف کر دیا، تو اب اس سے یہ جو تم فدیہ لے رہے ہو نا، خون کے بدلے میں جو تم اس کے بدلے میں لے رہے ہو، تو اسے بھی اللہ کہتے ہیں کہ احسن طریقے سے طلب کرو کہ اسے دیتے وقت تکلیف نہ ہو۔ یہ نہیں کہ اس کے پاس دینے کے لیے اتنا ہے نہیں جتنا تم مانگ رہے ہو۔ اور قاتل کو بھی ہدایت فرمائی کوئی احسان فراموش نہ بنے، احسان فراموش نہ بنے۔ انہوں نے تمہاری زندگی بخشی ہے، جو مقتول کے وارثین ہیں نا انہوں نے تمہاری زندگی بخشی ہے، تو اب تم احسان فراموش بننے کی بجائے کیا کرو، خوشی خوشی اور جلدی جلدی ان کو خون بہا ادا کر دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، تھوڑا اور آگے چلیں تو دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد بھی جو زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ اور پھر 179 آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی فرما دیا ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، کہ تم اگر اس طرح سے مطلب کرتے ہو تو خرابیاں اس میں کم پیدا ہوں گی اور زیادہ تر تمہارے لیے آسانیاں اور تمہاری زندگی کے لیے سہولتیں ہی پیدا ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ آیت نمبر 180، 181 اور 182 میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کے حوالے سے فرمایا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ اس میں پہلو اس وقت نظر آئے گا آپ کو۔ اور یہ جو وصیت کے حوالے سے جو بات ہے نا، یہ جو گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے یا جو بھی گھر کا بڑا بزرگ ہے، تو اس کو اگر پتہ ہو میں نے مر جانا ہے یا بیماری کی حالت میں یا ویسے ہی اگر تندرستی کی حالت میں بھی ہو، تو پھر بھی اس نے اگر یہ وصیت اپنی کوئی لکھ کے یا بول کے لکھی ہو تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی وصیت کے اوپر پورا عمل کیا جائے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ مرتے وقت لوگ اس وقت ظہور اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت مرتے وقت لوگ اپنے مال کی جو وصیت ہے وہ ایسے لوگوں کے نام کر جاتے تھے جن سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا تھا، ان کی نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی خون کا رشتہ، نہ کوئی دوستہ، نہ کچھ بھی نہیں، اور اپنے تئیں وہ اس اپنی حرکت کو، اپنے فعل کو بڑا سخاوت سمجھا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی غلطی سے وصیت کرنی بھول جاتا تھا تو تب اس کی وراثت صرف اس کی اولاد اور بیوی میں تقسیم ہو جاتی، لیکن پھر بھی جو دوسرے رشتہ دار تھے وہ محروم ہو جاتے تھے۔ یہ دونوں ہی باتیں صحیح نہیں تھیں اپنی اپنی جگہ پر۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی بھی اصلاح فرما دی۔ اللہ اکبر۔ سورۃ النساء میں وراثت کے جو احکام ہیں وہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ جب سورۃ النساء ہم تلاوت کریں گے اور اس کی ترجمہ و تفسیر کے ساتھ اس میں ہم قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر تفصیل کے ساتھ وراثت کے تمام
احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ان آیات میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کا بتایا کہ سب سے پہلے جب تم نے کوئی وصیت کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے والدین کو، پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اور پھر اس کے بعد کوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ اگر جو وصیت کرنے والا ہے وہ وصیت کر رہا ہے یا لکھ رہا ہے اور اس کو دوسرے لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں اس کی وصیت کے بارے میں، پھر اس کے مرنے کے بعد جو لوگ ہیں وہ اس کی وصیت کو چھپائیں یا توڑ مروڑ کے پیش کریں، مطلب اس کو بدل دیں، اس کو تبدیل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا جو گناہ ہے نا وہ ان لوگوں کے اوپر ہوگا جنہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، جنہوں نے اس کو توڑ مروڑ کے یعنی کہ اس کی تحریف کر دی، اس کو بدل کے رکھ دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی یہاں پر صفت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، یعنی کہ جو وصیت کرنے والا ہے ٹھیک ٹھیک اگر وصیت کر دے، لوگ وصیت کرنے والے اور جن کے ساتھ اس نے جن کے نام اس نے وصیت کرنی ہے تو ان لوگوں کی آپس میں صلح کرا دے، کوئی ناراضگی ہے، غصہ ہے، وہ ان کا دور ہو جائے، رفع دفع ہو جائے، اور تاکہ وہ اچھے سے اپنی وصیت کو اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ہی اس کو کر سکیں اور ان کا یہ جو عمل ہے احسن طریقے سے ادا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو صلح کرانے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور بے شک اللہ تو بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل رکوع نمبر 22 مکمل ہو گیا، اور انشاءاللہ عز و جل یہیں سے آگے فرض کی ادائیگیاں شروع ہو رہی ہیں، تو کل رکوع نمبر 23 ہوگا تو اس میں ہم مزید دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا کیا فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔